جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی جواب دے چکی ہے، جس کے لیے ہم اور آپ منتظر ہیں۔ میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے سابق سینیٹر، سابق صوبائی وزیر اور پاکستان بھر کے سب سے مضبوط ترین اتحاد پی ڈی ایم کے ترجمان محترم جناب کون؟ کون؟ بھول جاتا ہوں، محترم جناب حافظ حمداللہ صاحب کو آئے اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا. احتجاجی مظاہرے میں شریک کراچی کے باسیوں، میں سب سے پہلے اسٹیج پر تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ایک پیغام اور میسج ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ آپ نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر مذہبی لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی مختلف پارٹیوں کی وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے منتخب نمائندے MP کی صورت میں یہاں موجود ہے، جماعت اسلامی کی کے ذمہ دار یہاں موجود ہے، جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مسئلہ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی طبقے اور کسی شخص کی فیکٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم بیک آواز یہ صدائیں دے رہی ہے کہ مسجد کی تحفظ اور ٹھیکیداری ہم اپنے تن، من، دن اور جان سے کریں گے۔ نعرہ تکبیر! پارک نہیں، لہذا اس پیغام کو یہاں اس اجتماع میں ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہوں گے۔ اس ملک میں اصل حکومت ہمارے مقتدر قوتوں کی ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کو منظور کرنے کے لیے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے یا ٹویٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ریاست کی طرف سے بھی مسجد کی بچانے کے لیے ایمان اور اسلام کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کہیں سے ٹیلی فون کال آئے گی یا ٹویٹ آئے گا، یہ ہم انتظار کریں گے۔
ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اصل اقتدار کس کی ہے، اس سے آگے میں بات نہیں کرتا۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو آج تک وہ فیصلے متنازع ہیں۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا دعویٰ نہیں، یہ کسی تاجر اور بزنس مین کا دعویٰ نہیں، بلکہ وہ جج حضرات آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کو، شخصیات کو پھانسیوں پہ لٹکایا، اور فیصلے پر اس جج کا دستخط موجود ہے، اور ریکارڈ پر یہ بھی موجود ہے کہ اسی جج نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے غلطی کی۔ یہ فیصلے آپ کے درجنوں اس قسم کے فیصلے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں ماضی بعید میں نہیں جاتا، صرف 2-3 سوالات کرتا ہوں کہ آپ نے، ہم آپ کے ادارے کا، عدالت کا احترام کرتے ہیں، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، پوری کمیونٹی ہو، یہ عدالت اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کا احترام ہم کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، یہ سارے جمہوری لوگ ہیں، ان سب کی محبت اسلام اور دین سے ہے، لیکن یہ سوال کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ قبضے کے زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جامع مسجد مدینہ قبضے کی زمین پر کڑی ہے، یا یہ باقاعدہ 41 سال سے متعلقہ اداروں کی اجازت اور ان کے NOC سے یہ مسجد کڑی ہے اور بنائی گئی ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسجد قبضے کی زمین پر ہے یا یہ NOC اور اجازت نامے کے بعد بنی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے یہ مسجد بنا ہے۔ دوسری بات، سوال اٹھایا جاتا ہے عدالت میں کہ کیا اس میں نماز جائز ہے یا نہیں جائز، تو لہذا آپ دینی اور شریعت کے مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں، تو پھر شریعت اور دینی مسئلہ جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر اسلامی نظریاتی کونسپٹ سے پوچھئے، پھر آپ شرعی کورٹ سے پوچھئے۔ آئیے، یہ طارق روڈ کے ہزاروں لوگ، مکین کراچی کے عوام اپنا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسپٹ اور شریعت کورٹ کے حوالے کریں گے، آپ بھی اپنے فیصلے کو اسی کورٹ اور ادارے کے حوالے کریں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، اگر ہم کیس نہیں جیتے تو پھر ہم ملامت ہیں۔ یہ کیس آپ ہار چکے ہیں، یہ کیس اس ملک میں آپ کے پشت پر سامنے دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر چسپاں ہے، ایوان صدر میں بھی، ایوان وزیر اعظم میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، چھوٹے بڑے دفاتر میں۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، قائد اعظم سے پوچھئے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ تم پاکستان بننے جا رہے ہو، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہوگا، جب قائد اعظم سے سوال کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ایک دستور اللہ نے ہمیں دیا، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔
تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ قرآن دستور ہوگا، آج قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے دو طبقوں کی نشاندہی کی ہے، دو طبقوں کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کو گراتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں پر بند کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے اس کا انجام قرآن نے بتایا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس کی مقدر میں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ادھر اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں اور کلمہ گو پہ بند کر دیتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تمہارا مقدر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی اپنے فیصلوں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے فیصلہ قرآن کا اور یہ فیصلہ ہمارا بھی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور طبقے کی نشاندہی بھی کی۔ وہ کون سا طبقہ؟ جو مساجد کے تعمیر کرتے ہیں، جو مساجد کو بناتے ہیں، مساجد کو عام مسلمانوں کے لیے ان کی نماز ادا کرنے کے لیے دولت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ، یہ مفاد عامہ ان سے متعلق ہے، بات مفاد عامہ کی جاتی ہے۔ کیا نماز مفاد عامہ نہیں ہے؟ بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر پڑھیے، اس میں مذہب کی آزادی ہے، اس میں مسجد بنانے کا اور مسجد کے تحفظ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہے جس میں تم مساجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں ان کے صفات یہ ہیں، 4-5 صفات بتائے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ، جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان میں کون کون سی صفات ہے؟ من آمن باللہ، وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، ان کا رابطہ۔ اسلام آباد کے سیشن جج نے وہ کلا کے لا چیمبر جو ہزاروں میں ہے ان کے دفاتر کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ چیمبر غیر قانونی ہے، غیر قانونی، اس کو گرا دو۔ پھر یہ اسلام آباد حرکت میں آئے، اس کی گرانے کی کوشش کی، رد عمل میں کیا ہوا؟ پھر یہ جواب دے کہ وہ کلا بھی مولوی تھے، وہ کلا بھی مولوی نہیں تھے۔ کیا انہوں نے جو چیمبرز بنائے تھے غیر قانونی وہ مساجد تھے؟ نہیں۔ کیا وہ مذہب کے نام پر تھے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں خواہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے؟ مذہب کیوں آڑے لے کے آتے ہو؟ اس لیے جب یہ فیصلہ آیا، گرانے کا وقت آیا، ہزاروں وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو گھنٹوں محصور رکھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ فلان تاریخ تک تمام ذیلی عدالتوں کو گرا دو، تمام چیمبرز کو گرا دو، ہزاروں میں ہے۔ لیکن وکلاء اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ رجوع کیا، آج تک وہ چیمبرز بھی کڑے ہیں اور وہ عدالتیں بھی کڑے ہیں۔ کیوں؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیوں کڑے ہیں بھائی؟ کیوں کڑے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ قانون سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہے، تو قانون مدینہ مسجد پر جو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حکومتی اور سرکاری وسائل اور
مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہاں جب لا چیمبر اور ذریع عدالتوں کی بات آتی ہے تو پھر قانون خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ فسادات قوم جانتے ہیں، اسی وجہ سے جب اس قسم کے فیصلے دیے جاتے ہیں تو قوم کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جاتی ہے، پھر قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اور ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ مسجد یہ اللہ کا ہے، یہ عدالت مسجد سے بڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور یہ مسجد اپنے مدد آپ کے تحت بنی ہے۔ اگر آپ نے پارک بنانا ہے، کہتے ہیں پارک بنانا ہے ہم نے، بے شک بناؤ، کیونکہ پارک سے مفاد عامہ کا تعلق ہے، عام لوگوں کا تعلق ہے۔ اگر پارک ہے تو ادھر 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک موجود ہے، جھیل پارک 24 گھنٹے وہاں کتے گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان ہزاروں لوگوں کی مفاد عزیز ہے تو سندھ حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ مسجد کو اپنے جگہ پر برقرار رکھے اور جھیل پارک کو اسٹیبلش اور فعال کرے، یہ کر لینا۔ ہاں، اگر آپ پارک بناتے ہیں مسجد کو گراتے ہیں تو پارک کو علیحدہ زمین دے، آگے بھی پارک موجود ہے، لیکن ادھر آپ خاموش ہیں اور قانون بھی خاموش ہے۔ اس لیے فیصلہ یہی ہے، جمعیت علماء اسلام ہو یا پوری سیاسی قیادت ہو، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مغرب کو خوش کرنا ہے یا خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آج صبح میں نے یہ سنا، تم کہتے ہو کہ میں مندروں کو بناتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ مندروں کو بناتا ہوں، اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ ضمانت اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ فلاں مندر کا نام لے کے یہ ڈسپیوٹ ہے، متنازع ہے، یہ مسئلہ بھی میں حل کروں گا۔ تو مسجد کا مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اور مسئلہ حل ہے، کوئی تنازع نہیں ہے۔ لوگ مسجد چاہتے ہیں، ان کی چاہت مسجد ہے، تم خواہ کہتے ہو کہ نہیں پارک خواہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس مسجد کی اور تمام شاعر اسلام کی تحفظ کر سکیں۔